الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون۔ یہ مشرک لوگ جن کو الہ مانتے ہیں، اگر یہ حقیقتاً الہ ہوتے تو یہ آگ میں نہ جاتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خالدون، اور یہ سارے اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ خواہش رکھتے تھے کہ ان کا احترام اللہ جیسا کیا جائے، انہیں سجدہ کیا جاتا تھا، وہ روکتے نہیں تھے، ان کے سامنے جھکا جاتا تھا، وہ اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ جھکنے والے کو اور جو اپنے سامنے جھکنے کا کہتا تھا یا اس کے سامنے لوگ جھکتے تھے تو وہ خاموش رہتا تھا، شرکیہ اعمال افعال اس کے سامنے ہوتے تھے اور وہ اس پہ نکیر نہیں کرتا تھا، روکتا نہیں تھا۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو یہ الہ مانتے تھے اور جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی کرامت ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، تو یہ اگر حقیقتاً عبادت کے لائق ہوتے، الہ ہوتے، تو یہ پھر آگ میں نہ جاتے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، ان کے لیے اس آگ میں زفیر، چیخو پکار ہوگی، ہائے وائے ہوگی، افسوس ہوگا اور رونا دھونا ہوگا۔ وہم فیہا لا یسمعون، اور یہ جو دونوں گروہ ہیں، ایک وہ گروہ جو عبادت کرتا تھا اور ایک وہ گروہ جو عبادت کرواتا تھا، یہ دونوں گروہ ایسے گونگے بہرے اور حقیقت سے دور ہو کے رہتے تھے۔ آج کل ہم اکثر طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بڑا پڑھا لکھا دور ہے، لوگ بڑے عقل مند ہو گئے، ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ توحید سے نوازا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ کفر، ورنہ اللہ کی ذات معاف فرمائے جتنی دنیا زیادہ ہے، ہم نے تو دیکھے نہیں لوگ ہیں کتنے، اور ان کی طرف کتنے جو سنتے ہی نہیں، لا یسمعون، حق بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، بالکل نہیں سنتے۔ اب ان دنوں میں لاہور کے اندر علی حجویری، عثمان علی حجویری کے دربار کا وہ عرس شروع ہونے والا ہے، تو انہی دنوں میں وہ شروع ہوا گولڑا شریف کا۔ ان کے جو پیج ہیں جن پہ وہ لائیو دکھاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کتنے سجدے ہو رہے ہیں قبر کو، لائیو سجدے کر رہے ہیں لوگ۔ پھر وہ جو ان کے 3 گدی نشین ہیں، پیر نصیر الدین نصیر بیچارہ ساری زندگی وہ یہ کہتا فوت ہو گیا کہ لوگوں ہم تو اپنی قبض نہیں دور کر سکتے، تمہاری مشکل کشائی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ لوگوں فراڈ جے، یہ اس کے جملے ہیں، لوگوں دھوکا ہے، یہ پیر ہے، اس کی کرسی کے نیچے کیا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں، اور تم کہتے ہو کہ یہ ہماری قسمت کے حال معلوم کر لیتا ہے۔ وہ یہ ٹھگی ہے قبروں کے نام پہ، یہ لوگوں کو ٹھگنے کے ذریعے جو ساری زندگی یہ دعائیاں دیتا رہا، یہ اسی کا عرس ہے۔ یہ نصیر الدین نصیر کا عرس شروع ہوا۔ پھر وہاں قوال آتے ہیں، ساز، اور پھر اس پہ ڈھول اور طبلہ، اور اس پہ پھر قوالی، اور قوالی کے اندر وہ شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اگر انسان تھوڑا سا اسے عام بندہ بھی غور سے سن کے ان الفاظ پہ غور کرے تو اس طرح کی شان عام بندے نے کبھی اللہ کی نہیں بیان کی ہوگی جو یہ قوال اور صاحب قبر کی بیان کرتے ہیں۔ اتنے کفریہ اور شرکیہ جملے، وہاں پھر ویلیں اور خواتین اور بے پردگی، طبلہ سرنگی مسجد کے اندر، اور شرکیہ، یعنی آپ انہیں سمجھا ہی نہیں سکتے۔ یہ پورا ایک دین بنا دیا گیا ہے، جبکہ کہیں بھی ہے ہی نہیں یہ بات کہ اس طرح قبر ہوتی ہے، اس پہ چادر چڑھائی جاتی ہے، اس کو باقاعدہ بنا کے رکھا جاتا ہے، اس کی گدی نشینی ہوتی ہے، اس کی خلافت ہوتی ہے، اس کے سال کے بعد عرس ہوتے ہیں۔ عرس عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شادی۔ تو سال کے بعد بابے کی شادی کرتے ہیں، 3 دن یہ شادیاں رہتی ہیں، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز ہوتی ہے، وہاں جا کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، بابے کے نام کا لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص
کسی جادوگر کے پاس جائے، اس کے بارے تو صراحت ہے نا کہ 40 دن اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس کمائی کا لقمہ کھائے جو جادو کر کے وہ کھاتا ہے، اگر وہ مر جائے تو وہ غیر فطرت پہ مرا ہے، لیکن کسی دربار پہ جا کے لقمہ کھانا یہ اس سے بھی کبیرہ گناہ ہے۔ غیر اللہ کے نام کا کسی دربار پہ جانا اور وہاں جا کر کے کوئی نہ کوئی لقمہ کھانا یا اس کے نام کا کوئی دینا، روایات میں تو یہاں تک بھی ہے کہ اگر کوئی شخص خوشی کے ساتھ مکھی بھی دینا چاہتا ہے نا، وہ بھی سمجھے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تو یہ اتنا بڑا کفر ہے اور اتنا بڑا شرک ہے جو دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ کہ جس شرک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے آئے، یہ قبوریے، انہیں کہتے ہیں قبوریے، قبر پجے، قبروں کے پجاریے، قبروں کی روزی کھانے والے، قبروں کو سنبھال کے رکھنے والے، مسجدوں کے کونوں میں قبریں بنا کے پہرا دینے والے۔ اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا جائے، لیکن وہ نصیر الدین نصیر وہ تو بیچارہ روکتا تھا، بلکہ انہوں نے تو اسے گمراہ قرار دیا تھا کہ یہ کہتا کہ بابے کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اسی کے نام پہ وہ قبر بنا دی اور اسی کے نام پہ دھندا چل رہا ہے۔ اور ٹھیک ٹھاک دھندا ہے ان گولڑویوں کا، غیر اللہ کے نام پہ، شرک کے نام پہ، بدعت کے نام پہ، کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ بڑی بڑی گدیاں ہیں، عیدگاہ شریف کی گدی دیکھ لیں آپ، وہ حسان الدین نقیب، بڑے لاکھوں کی تعداد میں ان کے مرید ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ یہاں چلے جائیں آپ، پھر وہاں ہے بری امام بری، وہاں چلے جائیں لاکھوں کی تعداد میں۔ اتنی بڑی بڑی یہ گدیاں ہیں کہ آپ کو شرک کرنے والے تھوک کے حساب سے نظر آئیں گے، اور سارا ہی غریب طبقہ، دور دور سے کوئی پیدل چل کے آیا ہے، کوئی جناب علی سائیکل پہ آیا ہے، کس لیے؟ بابے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی بچے کو ٹینڈ کروا رہا ہے جناب علی، کوئی بچے کو کپڑے نہیں پہناتا کہ بابے کے نام کا منگتا ہے، اس کو میں نے ننگا چھوڑنا ہے۔ سارا سال دیہاڑیاں اور مزدوریاں کر کے سال کے بعد وہاں آ کے نظر و نیاز کرتے، اس لیے کہ یہ ہماری سنتے ہیں، ہماری مشکل حل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سنتا، اس مردے کے وسیلے سے سنتا ہے، یعنی مردہ ڈائریکٹ سنتا ہے، مردے کا خدا وہ وسیلے کے ساتھ سنتا ہے۔ تو لہم فیہا زفیر، اوتھے چیخاں پکارا ہون گیاں، ہائے دائے ہوگی، ہر جرم اللہ معاف کر دیں گے، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا، یہ اس کا علل اعلان اٹل فیصلہ ہے، دو ٹوک فیصلہ ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میری امت کے جو لوگ تجھے ملیں ان کو یہ بات بتلانا، من ذبح لغیر اللہ فعلیہ لعنت اللہ، جو بندہ اللہ کو چھوڑ کے کسی کے نام پہ جانور ذبح کر دے نا، اس پہ اللہ کی لعنتیں ہیں۔ وہ دنیا کا ملعون آدمی ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی کے نام کا ایک لقمہ حرام ہے، اور ایسا حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف ہی نہیں کرتے۔ کبیرہ گناہ جرم ہے، اگر اسے کھاتے ہوئے موت آ گئی تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی موت اسلام کی موت نہیں ہے، اس کی موت ایمان کی موت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کو تم خدا اور اللہ مانتے تھے، وہ جہنم کا ایندھن بنا دیے ہیں میں نے، انتم لہا واردون، تم سب کو بھی میں نے ایک ایک کر کے اس میں پھینکنا ہے، اس شرک اور کفر کی بنیاد پہ جو تم ان کو اللہ کا درجہ دیتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، ان سے اپیلیں کرتے تھے، ان سے درخواستیں کرتے تھے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، بے شک وہ لوگ ہماری طرف سے جن کی قسمت سنور گئی اور نیکی سبقت لے گئی ان کی قسمت میں، یہ بات بھی سمجھ لیں کہ عقیدہ توحید کی جو سمجھ آ جائے نا، اسے اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں عقیدہ توحید اتر چکا ہے نا، وہ یہ سمجھ لے کہ اس پہ میرا کرم ہوا ہے، اس لیے اس کو عقیدہ سمجھ آیا ہے۔ سبقت لے گئی لہم ان کے لیے، منا ہماری طرف سے، الحسنہ نیکی، ان کا کوئی کردار نہیں، یہ میری رحمت کا کرم کا ایک کنارہ تھا، وہاں سے ایک میری رحمت جو اچھلی اور اچھل کر کے اس رحمت نے ان لوگوں کو اپنے حصار میں لے لیا، اس لیے یہ بچ گئے ہیں، ان کا اپنا کوئی کردار نہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، سبقت آگے بڑھ گئی، لہم ان کے حوالہ سے، منا الحسنہ میری طرف سے، حسنات خوبیاں، اچھائیاں، رحمتیں، کرم
اولئک عنہا مبعدون، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی آگ سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، یہ جہنم کے جنت کے اندر جانے کے بعد جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ اتنی بڑی جہنم کہ دور سے اس کی آوازیں اور چیخیں اور ہزاروں فرشتے تھامیں تو قابو نہ آئے، لیکن جنت کے اندر اتنا وہ ساؤنڈ پروف سسٹم ہے کہ ساری کی ساری یہ تباہیاں بربادیاں روزانہ کی بنیاد پہ جلنے والی آگیں اور آہ و بکا ان کے کان کے اندر حس بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ان توحید والوں کو جہنم کی آہٹ سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور اگلا مقام جنت میں جانے کے بعد یہ توحید والوں کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اور یہ جو وہاں چاہیں گے، ان کے نفس جو خواہش کریں گے وہاں ملے گا۔ خالدون 2-4 دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ اگلا انعام لا يحزنهم الفزع الاکبر، بہت بڑی بڑی گھبراہٹیں ہوں گی لوگوں کو، سارے نیکوکاروں کو بھی ہوں گی اور گنہگاروں کو بھی ہوں گی، لیکن جس کا عقیدہ بہت مضبوط تھا، یہ نیکی تھی جس کے پلڑے میں، اسے کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اس کا دل دھک دھک نہیں کرے گا، وہ کہے گا مزہ ہی آ جایا۔ توحید تو یہ ہے، خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ وہ تو اس دن کے انتظار میں تھا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، چوتھا انعام، بڑی قسم کی گھبراہٹ ان کے قریب نہیں آئے گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، پانچواں انعام، ان کا استقبال کرنے کے لیے فرشتوں کے لشکر آئیں گے۔ چھٹا انعام، وہ کہیں گے هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اے صاحب توحید لوگو، یہی وہ دن ہے جس دن کا بار بار قرآن مجید میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہیں گے ہم اسی کے انتظار میں تھے۔ قرآن مجید میں آتا نہیں کئی مقامات میں فَانْتَظِرُوا إِنَّا مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، تو اسی میں انتظار کرو، اسی میں تہاڈے نال انتظار کر دیں، تو نتیجہ نکل ہی آئے گا نا ایک دن۔ پھر آگے فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے اس دن جس طرح کطی السجل للکتب، سجل اصل میں کاتب کو بھی کہتے ہیں، سجل صفحے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں سجل کاتب کے معنی میں ہے۔ جس طرح کاتب لکھنے والا للکتب اپنی تحریروں کو لپیٹتا ہے، اسی طرح ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، آسمان کے صفحات کو اکٹھا کر دیں گے، ورقیاں دی طرح، اتنے موٹے موٹے آسمان۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح یہ آسمان زمین سے اونچا ہے نا، تو دوسرا موٹائیاں بھی اتنی ہیں ان کی، اور پھر فرمایا کہ یہ تو ہمیں بڑا لگتا ہے نا، اتنا اونچا ہونے کے باوجود بڑا لگتا ہے۔ فرمایا اس سے جو دوسرا آسمان ہے نا پہلے آسمان سے، وہ اتنا زیادہ اونچا ہے کہ اس آسمان کے سامنے یہ ذرہ لگتا ہے، ذرہ، وہ اس سے اتنا بڑا ہے۔ پھر فرمایا تو تیسرا اس سے اتنا بڑا ہے کہ دوسرا آسمان اس کے سامنے ذرہ لگتا ہے، پھر چوتھا اتنا بڑا ہے کہ تیسرا اس کے سامنے ذرہ لگتا ہے، پھر اسی طرح سارے یہ ساتوں کے ساتوں آسمان اللہ کس طرح اکٹھے کر دیں گے، جس طرح لکھنے والا صفحے اپنے اکٹھے کرتا، اور ایسے اکٹھے کر کے مروڑ کے وہ رکھ دیتا ہے یا ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں، کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے ابتدا میں تخلیق کیے تھے ہم پھر دوبارہ کریں گے۔ وعدن علینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، انا کنا فاعلین، بے شک ہم یہ کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، یہ باتیں ہم نے زبور میں بھی لکھی، من بعد ذکری، نصیحت کرنے کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں۔ ان ھذا لبلاغ لقوم عابدین، بے شک یہ ایک پیغام ہے اس قوم کے لیے جو قوم بندگی کرنے والی ہے، اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، اس قوم کے لیے یہ ایک پیغام ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں ہم نے بھیجا، اس کے دو ترجمے ہیں، ایک ترجمہ یہ ہے کہ رحمتاً ارسلنا سے اس کا ذوالحال ہے، نہیں ہم نے بھیجا رحمت کرتے ہوئے جہانوں میں آپ کو، یعنی رحمت اللہ نے کی، رحمت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ نہیں ہم نے رحمت کی مگر تیرے ساتھ، تجھے بھیجا اس لیے کہ میں اللہ جہان والوں پہ رحمت رکھتا ہوں، مجھے اللہ کو جہان والوں پہ پیار آتا ہے،
مجھے اللہ تعالیٰ کو جہان والوں پہ مہربانی آتی ہے، انسانوں پہ کرم آتا ہے، میں انسانوں پہ شفقتیں کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے اس شفقت کی بنیاد پہ آپ کو بھیجا، اس رحمت کی بنیاد پہ آپ کو بھیجا۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کے جہان والوں کے لیے۔ قل انما یوحا الیہ، آپ یہ اعلان کر دیں کہ میری طرف وحی یہ کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، بے شک تم سب کا الہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ وحی کی گئی ہے، یہ اعلان کر دو۔ فہل انتم مسلمون، پس تم مسلمان ہوتے ہو کہ نہیں؟ سوالیہ انداز میں پوچھا جا رہا ہے، نشانیاں بیان کر کے، مہربانیاں اللہ کے کرم کے تذکرے، اور پھر آسمان وہ اکٹھے کر لے گا، بادشاہ وہ ہے، حکمرانی اس کی ہے، سارا کچھ کرنے کے بعد پوچھا جا رہا ہے استفہامی انداز میں، فہل انتم مسلمون، کی پروگرام ہے، مطیع ہونا ہے کہ نہیں، فرما بردار ہونا ہے کہ نہیں؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، بس آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ ہمارے اور تمہارے لیے برابر ہے، جس طرح تم نے ہمارے نظریے سے منہ پھیرا اسی طرح ہم نے تمہارے نظریے سے منہ پھیرا، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے۔ یہ اعلان کرنے کا کہا گیا ہے کہ جس طرح شرک والا بندہ تمہارے نظریے سے منہ پھیرتا ہے، تم بھی اعلان ٹھوک کے اس کے نظریے سے منہ پھیرو، کوئی دوستی نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں کسی مشرک کے ساتھ اگر وہ سمجھتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم کہو کہ پھر ہم برابر ہیں، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور رہی بات اللہ کے عذاب آنے کی، وہ دور ہے کہ قریب، مجھ محمد کو اس کا پتہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، بے شک وہ جو کائنات اونچی آواز میں بولتی ہے ان باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے پاس 6 بندے باتیں کرنے لگ جائیں ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ کیا کر رہے ہیں، بندہ کہتا ہے ایک یہاں چپ کرو یار، پھر ایک دی گل سمجھ آئے گی، 2 کرنے لگ جائیں تب بھی سمجھ نہیں آتی۔ اربوں انسان روزانہ اونچی آواز سے بولتے ہیں، کسی کی آواز گڈ مڈ نہیں ہوتی، وہ سب کی سنتا ہے، وہ اللہ حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ رہی بات من القول وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ کہ جو بندہ چھپا جائے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا کہ یہ جو ڈھیل اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہوئی ہے، کافروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل تم کو دی ہے، شاید یہ ڈھیل تمہارے لیے فتنہ بن رہی ہو، یعنی کفر کے اندر اضافے کا باعث بن رہی ہو، تمہارے گناہوں کا عرصہ بڑھ رہا ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مقررہ مدت تک تمہیں فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈھیل دے دی ہو۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، یہ کالا کل بھی پڑھتے ہیں، اس کی قرات کل بھی آتی ہے، آپ اعلان کر دیں رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفتیں ہیں بلند بالا، اللہ کی شان ہے، اور میرا رب حق کے ساتھ فیصلے کرنے والا پروردگار ہے، اور وہ ہر اس بات سے بلند ہے، ہر اس نقص سے بلند ہے جو تم اللہ کے لیے بیان کرتے ہو، وہ بے مثل و بے مثال ہے، لا شریک ہے، اور اس کی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور جتنی صفتیں تم بیان کرتے ہو اپنے معبودوں کی وہ ان سب سے اعلیٰ بلند ہے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ، ہمارا رب مہربان ہے، المستعان، جس سے مددیں مانگی جاتی ہیں، جس سے نصرتیں مانگی جاتی ہیں، عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، ان باتوں پر بھی جو تم اللہ کے حوالہ سے بیان کرتے ہو۔ یہ سورہ انبیاء کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کے نور سے ہمارے قلب و جگر کو منور فرمائے۔ السلام علیکم۔